الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اپنی عبادات کا حکم ارشاد فرماتا ہے، لیکن چند مواقع ایسے ہیں کہ جن میں اگر عبادت کی جائے، ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن چند خاص مواقع ایسے ہیں کہ جن کے اندر رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ رب اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے کہ اگر اس رات رب سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو رب اسے رد نہیں کرتا، رب اسے پورا فرماتا ہے۔ انہی میں سے ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں رات نصف رات ہے کہ جس کا کثیر احادیث میں بھی فضیلت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب سنن ابن ماجہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو حضور آگے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس رات کو کیا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ اس رات کو تم قیام کرو اور اس کے دن کا تم روزہ رکھو۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ عز و جل غروب آفتاب سے ہی اپنی تجلیات آسمان دنیا کی طرف نازل فرما دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات رات کے پچھلے پہر نازل ہوتی ہیں، لیکن اس رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں تاریخ جیسے ہی شروع ہوتی ہے، غروب آفتاب جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی تجلیات کو نازل فرماتا ہے، یعنی اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ندا دیتا ہے، أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، یعنی ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر دوسرا اعلان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزِقَهُ، کہ ہے کوئی مجھ سے رزق میں سے کوئی فراوانی چاہنے والا کہ میں اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دوں، میں اسے رزق میں فراوانی عطا فرما دوں۔ بس یہاں پر ختم نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِيَهُ، کہ ہے کوئی ایسا کہ جس کی بیماریوں نے کمر توڑ دی ہو اور میں اسے عافیت دے دوں، یعنی کوئی ایسا ہے کہ جس کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہو اور وہ مجھ سے بیماریوں سے نجات کی دعا کرے اور میں اس کی یہ دعا۔ آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اعلانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں الا قضا الا قضا، کہ اسی طرح رب اعلان فرماتا رہتا ہے، رب اعلان فرماتا رہتا ہے، اعلان فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے علم کی طلب رکھنے والا کہ میں اسے علم نافع عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی طلب رکھنے والا کہ میں اسے اولاد عطا فرما دوں، یا ہے کوئی ایسا کہ جسے عزت چاہیے ہو رب اسے عزت عطا فرما دے۔ اللہ ایسے ہی اعلانات فرماتا رہتا ہے کہ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت آ جاتا ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اعلانات
فرماتا رہتا ہے، یعنی کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارشیں ایمان والوں پر ہوتی ہیں، لیکن کن پر؟ کہ جو اس رات کو زندہ کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے لیے اچھا سامان طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو میں نے سنن ابن ماجہ سے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اسی طرح ایک اور جگہ حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو اس رات بخش دے گا سوائے ان بندوں کے کہ جو مشرک ہیں یا جو کینہ رکھتے ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل میں کینہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اب کینہ رکھنے کے کتنے نقصانات ہیں، اور اگر اس سے دل پاک ہو جائے تو اس کے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر سے، مجلس سجی ہوئی تھی، حضور تشریف فرما ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، اب جو شخص مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک صحابی آئے تو سب نے انہیں دیکھا۔ اگلے دن دوبارہ اسی طرح مجلس لگی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم پھر دیکھنے لگے کہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے اللہ کے پیارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ تو جب دوسرا دن دیکھا تو وہی صحابی دوبارہ آ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن ہم دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، محفل سجی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو آج پھر وہی شخص تھا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعجب ہوا کہ اس شخص کے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور تینوں دن یہی روز، جب پہلے دن ارشاد فرمایا تو تب بھی یہی صحابی آئے، دوسرے دن فرمایا تو تب بھی یہی آئے، اور تیسرے دن فرمایا تب بھی یہی آئی۔ تو ان کو تعجب ہوا اور وہ ان کے اندر یہ جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ ان کے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے گھر چلے گئے اور ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ ایک رات گزارنے کی، ان کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی۔ تو ان صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اجازت دے دی، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے گھر رک لو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ وہ صحابی رات کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ لیٹے، کیونکہ انہوں نے وہ مشاہدہ جو کرنا تھا کہ یہ صحابی نمازیں تو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں 5، تو اس کے علاوہ کیا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہ دیکھ کہ جس سے یہ ہوتا ہو کہ ہاں یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو آپ نے ان صحابی سے اجازت طلب کی کہ میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل آپ نے کیا کہ حضور نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن مجھے تو وہ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگے سے ان صحابی نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، میرا وہ خاص عمل یہ ہے کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل میں سارے کینہ، بغض
ختم کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں ہوتا، میرے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی بغض نہیں ہوتا، میں سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں اب میں اپنی مراد کو پہنچا ہوں، اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا۔ یہ ہے کہ رب اس رات اس بندے کو بھی نہیں بخشے گا جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض وغیرہ ہوگا۔ تو آج کی رات سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ان کی جن پورا سال جن کے ساتھ ہم نے گزارا، اگر ان کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہے، اگر ان کا کبھی ہم نے دل دکھایا ہے تو ہم ان سے معافی مانگے، ہم ان سے معافی مانگے اور ان سے عرض کریں کہ اگر ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے تم ہمیں معاف کر دو اور ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح اپنے دلوں سے کینہ کو صاف کریے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہم پر بھی کوئی نظر کرم فرمائے، ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت الفردوس میں ایک مقام عطا ہو کہ حضور ہمیں بھی اپنے ساتھ قیامت کے دن جنت کی طرف لے چلے۔ کثیر احادیث مبارکہ شبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں کثیر احادیثیں مختلف کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، مختلف ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں اس کو تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ امام بہقی شعب الایمان میں وہ فرماتے ہیں اس رات کو فیصلے کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اسی میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کو آپ اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے کہ حضور خود کتنا اس رات کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو آئے اور آپ نے قیام شروع کیا، اور قیام کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اور آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں حضور وصال فرما گئے۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور وصال فرمائے، حضور نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا طویل سجدہ کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے انگوٹھے مبارک کو تھوڑی حرکت دی تو حضور کا جسم، حضور نے تھوڑی حرکت فرمائی تو کہتی ہیں کہ میں پیچھے ہٹ گئی، میں بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، جب وہ اپنے سجدے سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے یہ گمان تھا کہ میں تجھے چھوڑ جاؤں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول میں نے کوئی برا گمان یا کوئی میرے ذہن میں کوئی اس طرح کا غلط گمان تو نہیں آیا، البتہ میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی نصف رات تھی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے کہ اس رات اگر عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ یہ وہ تھا کہ حضور خود اس پر اتنا عمل کرتے تھے کہ جب مومنوں کو حضور نے ارشاد فرمایا رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، تو حضور خود اس پر کتنا عمل کرتے تھے۔ وہ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی کہ حدیث کی کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں اس حوالے سے کئی حدیث ہیں، ائمہ نے پورا باب باندھا ہے شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں، اس کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس میں درج ذیل ہیں، کیونکہ آج اس طرح کا لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ اس رات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس رات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کو روکے؟ اگر ایمان والے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس رات کو، تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت کر رہے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں انہوں نے خود سے گڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ حدیثیں خود سے گڑھی ہوئی نہیں، بلکہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ایمان والوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اور پڑھ کر ہم تک ایمان والوں نے پہنچائی ہوئی ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ اسے عوام الناس تک پہنچائیں، تاکہ عوام الناس کو یہ پتہ چلے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے، کہ کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مسلمان اس رات کی فضیلت سے، اس رات کے فضل و کرم سے محروم نہ رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کے انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، نفل پڑھے جائیں، اس رات کو تلاوت قرآن پاک کی جائے، اس رات کی برکتوں کو لوٹنے کی کوشش کی جائے، اس رات کو اپنے لیے دعا مانگی جائے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا مانگی جائے، رزق میں برکت کی دعا مانگی جائے۔ اس رات کو سو کر نہیں گزارنا، اس رات کو تلاوت قرآن پاک میں گزارنی ہے، اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، جن کے پاس رزق کی کمی ہے اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان والوں کو اس رات کی خصوصی فضل و کرم سے نوازے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس رات کی فضل و کرم کو لوٹیں۔